کھڑے ہو کر دعا کر دے، ہم اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں، اور تو نے یہ بات کہی ہے ہم تیری بات کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ نے ان کو غرق کرنا چاہا اور موسیٰ کی قوم میرے بھائیوں عذاب میں گرفتار ہوئی، پہلے ان کا گھٹنوں تک عذاب آیا، وہ گھٹنوں تک، اور میرے بھائیوں ان گھٹنوں تک اور اپنے گوڈوں تک، آپ کی زبان میں گھٹنوں کا ترجمہ کروں میرے بھائیوں، جب ایک جگہ پر آئے تو موسیٰ کی قوم نے کہا، اے موسیٰ تجھے تیری عظمت کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہم عذاب میں گرفتار ہیں۔ حضرت موسیٰ خاموش رہے، پھر عذاب ناف سے اوپر اٹھا، انہوں نے یہی بات کہی، اے موسیٰ ہمیں معاف کر دے، اور پھر یہ عذاب جب سروں پر آ گیا زمین میں اتر گئے، تو میرے بھائی اترنے کے بعد جب ڈوب گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے بھائی عاجزی نہ کی اور اپنی دعا پر قائم رہے۔ میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کو بھیج کر کہا، جاؤ میرے پیغمبر سے کہو، میرے کلیم سے کہو، میرے نبی سے کہو، اور یہ تیری قوم جو ہے جب ڈوبنے اور غرق ہونے لگی اور یہ تجھے پکارتی رہی، تجھے رحم کیوں نہ آیا اور تو نے ان کو معاف کیوں نہیں کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ انہوں نے مجھے تنگ بہت کر دیا تھا، مجھے مایوس کر دیا تھا، اور مجھے تنگ کرنے میں انتہا کرتی تھی، میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، اس لیے میں نے آج بھی اختیار نہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میری بات سن، انہوں نے 3 دفعہ تجھے پکارا، 3 وجہ میں سے اگر ایک مرتبہ بھی یہ مجھے کہہ دیتے، اے موسیٰ اکیلا تو ہمیں معاف کر دے، اے موسیٰ ہمیں کو معاف کر دیتے، یہ ہمیں کہتے موسیٰ اکیلا تو ہمیں چھوڑ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو چھوڑ دیتا اور تجھے بھی راضی کرتا، ان کو بھی راضی کرتا۔ اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، مجھے جو شخص ایک مرتبہ یاد کرتا ہے میں فرشتوں کی مجلس میں اس کو 100 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ اور میرے بھائی اگلی بات سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے بارے میں بڑے ارشادات فرمائے، اور اتنے ارشادات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رمضان کے اندر میرے بھائیوں تم روزہ رکھ کر جمعہ بڑی مشکل سے پڑھتے ہو، صحابہ نے رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد اللہ کے حضور سر پر سجود ہو کر کہا، اے اللہ ہم روزے کی حالت میں تو اس سے فتح چاہتے ہیں۔ اللہ نے روزے کی برکت سے صحابہ کو بدر میں فتح۔ اس رمضان کے اندر تم جو کچھ مانگو، آؤ یہ سودا بھی آپ کو کر لیں، آپ سے جو کچھ مانگو، مانگو کیا مانگتے، یہ اعلان خدا ہے، کیا مانگتے ہو، کیا پسند ہے؟ اور میرے بھائیو امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا گیا، انہوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کہا، اے اللہ تو مجھے مستجاب دعوات بنا دے، میں جب بھی ہاتھ اٹھاؤں میری کوئی دعا رد نہ ہو، قبول کی جائے۔ اللہ نے فرمایا تو نے دعا کی ہے، آج کے بعد تیری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی توجہ کرنا، امام ابو حنیفہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے اللہ امام ابو حنیفہ کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ اور کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ ہم توبہ مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک صحابی آئے، ان کا نام ہے معاذ اسلمی، سارے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس صحابہ میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی کا سماع تھا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، یہ صحابی میرے بھائیوں پریشان ہے، اداس ہے، یہ آیا اور آ کر اس نے کیا کیا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، وہ کیا معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تم گناہ بتاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا مجھ سے زنا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے اللہ کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھا رہا اور حضور نے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے جب بات بتائی تو میرے بھائیو بات کیا تھی، یہ چاہتا تھا حضور مجھے پہلے یہ کہیں کہ آپ کو معافی مل سکتی ہے، پھر میں گناہ بتاؤں گا۔
مائع عصر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے تسلی دے. حضور نے منہ ادھر کر لیا. یہ ادھر سے اٹھ کر میرے بھائیوں جب ادھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ادھر موڑ لیا اور پھر اس نے یہی بات پھر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں منہ ادھر کر لیا. چوتھی بار حضور کے سامنے آ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائیوں جب یہ بات کہہ ڈالی اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا جبرائیل ذرا دوڑ کر آؤ, میرے نبی کے پاس جاؤ, میرے نبی سے کہہ دو, میرے نبی کو فرما دو, میرے نبی کو اعلان سنا دو, میرے نبی کو خوشخبری سنا دو. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے بھائیوں نبی کو یہ بات بتائی گئی. آپ کا یہ صحابی جس کا نام مائع عصر میں ہے, جب سے یہ مسجد میں آیا ہے ہماری رحمت کو قرار نہیں آیا, یہ بے قرار فرش پہ ہے, ہماری رحمت بے قرار ہے. اور یہ ہم نے اس نے معافی کا اعلان کیا, ابھی معافی مانگی نہیں ہے. اے اللہ کے رسول میرا یہ گناہ جو میں نے کیا ہے, جو زنا ہے, یہ معاف ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا. اے جبرائیل جا کر میرے پیغمبر سے یہ بات کہہ دو آپ کا یہ صحابی مائع عصر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کو جو ہم نے معاف کر دیا ہے اس کی توبہ اور معافی کو اگر اٹھا کر تیری پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے, تیری امت اس معافی کے صدقے میں بخشی جائے, کیونکہ اس کی معافی میں جتنی تڑپ تھی ہماری رحمت سے اس سے کئی گنا تڑپ تھی. میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ باتیں ارشاد فرمائیں, آؤ ہم یتیموں اور غریبوں کو ساتھ لے کر عیدوں میں ابھی شامل کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے یتیم, مدینہ کے یتیم, یتیمہ اور عرب مدینے کے بے کس بے سہارا لوگ جو ہیں میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. حضور کسی کے پاس میرے بھائیوں آٹا پہنچاتے تھے, کسی کے پاس راشن پہنچاتے تھے, کسی کے پاس درہم پہنچاتے تھے, کسی کے پاس خود جا کر افطاری کرتے تھے. یہ پیغمبر کا ظرف ہے, پیغمبر کی رحمت ہے, پیغمبر کا میرے بھائیوں یہ عاجزانہ سلسلہ امت کے ساتھ ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں امت کے لیے یہ درس دیا کہ بے کسوں کو, یتیموں اور فقیروں کو, ضعیفوں اور بے سہارا کو اور یہ بیوہ عورتوں کو ان کو ساتھ ملاؤ, ان پر خرچ کرو, ان کو دیا کرو, اپنے مال سے حصہ نکالا کرو. میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا کہ اس روزے رکھنے کے بعد آپ شاید کوئی شخص رہ جائے جو غریبوں پر نظر نہ ڈالے, نظر رحمت نہ کرے. اللہ نے فرمایا کوئی آدمی ہے اس نے روزے رکھے ہیں, اس کے روزے کی لغزشوں کو, اس کے روزے کی کمیوں کو, اس کے روزوں کی کوتاہیوں کو, اس کے روزوں کی معاصی کو اور اس کے روزوں کی نافرمانیوں کو. اور میرے بھائیوں اس وجہ سے روزہ جو ہے اس کو ممیز کرنا ہے, اس کو پاک کرنا ہے. اس پاک کرنے کی برکت سے غریبوں کو تم صدقہ فطر دو. اے اللہ کتنا دے؟ اللہ نے فرمایا 2 سیر دانے, 2 سیر گندم اور آٹے اور کشمش اور کھجور کے جو پیسے ہیں وہ تقسیم کر دو. ایک آدمی جو ہے اپنے حصے کا صدقہ فطر جب غریبوں تک پہنچاتا ہے وہ فرش پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے, کوئی پرسان حال شخص ہمیں بھی ملا. اللہ فرماتے ہیں تیرے دیے ہوئے رزق پر جب میرا شکر ادا کیا جائے تو میں مغفرت کے فیصلے عرش معلیٰ پہ کر دیتا ہوں. اور میرے بھائیوں حضور نے یتیموں اور غریبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا. اسی کو کسی شاعر نے کہا وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا, وہ مرادیں غریبوں کی فرمانے والا, وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا مولا, ضعیفوں کا مرجع, یتیموں کا والی, غلاموں کا والی. اور میرے بھائیوں تم عبادات کے لیے رمضان میں سر بستہ ہو کر عبادت کرو گے اور ذکر کرو گے, قرآن مجید کو سنو گے اور قرآن مجید جب پڑھا جائے اس کو تراویح میں سنو گے, اور جب تمہیں دین کی کوئی دعوت دی جائے اس کو قبول کرو گے. اللہ فرماتے ہیں جب تم قبول کرو گے میں اعلان کرتا ہوں غفر لہ ما تقدم, آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. میرے بھائیوں رمضان المبارک میں سست نہیں ہونا, بلکہ آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے.
یہاں تک کہ آپ ساری رات روتے، ساری رات کھڑے رہتے، ساری رات تلاوت کرتے۔ میرے بھائیو حرمین شریفین میں ساری رات لوگ جاگتے ہیں، اور آخری عشاء کے اندر جب نماز تراویح ختم ہو جائے پھر صلاۃ تہجد کے لیے اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیو ذکر کے لیے جماعت ہوتی ہے، اور اس جماعت کے بعد میرے بھائیو صلاۃ وتر اور صلاۃ تہجد جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے ساری تک رونا ہوتا ہے، ساری رات عرب کے لوگ جاگتے ہیں، میں اور تم سوئے رہتے ہو۔ میرے بھائیو بچہ فیل ہو جائے ساری رات بے قرار رہتا ہوں، بچی فیل ہو جائے ساری رات مچھلی کی طرف تڑپتے ہو، اور رات کی تراویح اور رمضان روزہ کھا کر نماز فجر قضا ہو جائے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز قضا ہو جائے میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو جا کر جلا دوں، جس کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے میرا دل کرتا ہے میں اس کو جا کر گھر میں اور اس کو سزا دوں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز قضا کرے اس کی سزا 100 کوڑے ہے۔ میرے بھائیو نماز کی بڑی اہمیت ہے، ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے آج کا جمعہ کسی ایک موضوع پہ نہیں پڑھایا، میں نے آج کی تقریر کسی ایک عنوان پر نہیں کی، میں نے آج کا درس کسی ایک دہرائے پہ نہیں دہرایا، بلکہ آج کا درس میرا مختلف عنوانات پر تھا، رحمت اور مغفرت، طلب رحمت، اور میرے بھائیو یتیموں کے ساتھ شفقت، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، توبہ استغفار اور بڑوں کا ادب۔ اور میں نے پہلی جو حدیث بیان کی جب رمضان آئے تو اس میں اپنے آپ کو بخشوانا ہے، جب اس میں محمد کا ذکر آئے تو اس پہ درود و سلام پڑھنا ہے، جب بوڑھے والدین کو پاؤ اس کے پاؤں سے جنت کا حصول لینا ہے۔ میں نے مختلف نیکیوں پر مختلف باتوں پر گفتگو کی، اور میرے بھائیو توجہ کرنا اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا کیا مقام ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا خدیجۃ الکبریٰ بھی حضور کی بیوی ہے، عائشہ الصدیقہ بھی رسول اللہ کی بیوی ہے، ان دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ امیر شریعت نے مسکرا کر جواب دیا جب خدیجۃ الکبریٰ محمد کے نکاح میں آئی تو محمد بن عبداللہ تھے، جب عائشہ الصدیقہ نکاح میں آئی تو محمد نہیں تھے، محمد رسول اللہ بن چکے تھے۔ میرے بھائی یہ عظمت ہے، یہ عظمت صحابہ کو ملی، اس امت کو ملی۔ آج بھی جو شخص اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر محنت کرے گا اللہ اس کے ساتھ راضی بھی ہوں گے، اور قیامت والے دن کھڑے کر کے اس کو کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے راضی کیا، آج تم گواہ ہو جاؤ میری رحمت اس کو راضی کر سکتی۔ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی؟ رمضان المبارک کو بڑھ چڑھ کر ذوق اور شوق سے ادا کرنا ہے۔